بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ ہم سب اپنی پڑھائی، آفس اور دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی 5 پوری پڑھ لیتے ہیں تو کبھی کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ کبھی نماز اس لیے قضا ہو جاتی ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں۔ کبھی یاد نہیں رہتا تو کبھی دل نہیں چاہتا اور سستی سی چھائی رہتی ہے۔ وقت کا پہیہ بہت تیز چلنے لگا ہے اور ہماری مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم لوگ اکثر گھر سے باہر ہوتے ہیں تو نماز نہیں ادا کر پاتے اور اکثر گھر پر بھی مصروفیات کی بنا پر نماز کو جانے انجانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز اور قرآن کو ترجیح نہیں دیں گے تو اللہ ہماری زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی اور کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر انسان خود یہ تہیہ کر لیں کہ پہلے نماز پڑھ کے یہ کام کروں گا تو اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نماز اور قرآن کی برکت ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے اور ہم تمام کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں نوٹ کرتے ہیں کہ نماز اور قرآن کے ساتھ وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاس، آفس اور دیگر کاموں میں تھوڑا سا وقت نکال کر نماز ادا کر لیں اور پھر اپنا کام جاری کر لیں۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد انسان اپنے ذہن میں ٹائم ٹیبل ترتیب دے لے کہ میں نے آج فلاں کام کرنے ہیں، ان کے یہ اوقات ہوں گے اور اس بیچ میں نے اس وقت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں فکر ہو کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے اور پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، یعنی نماز کی فکر، اگلی نماز کا انتظار بھی ثواب کا باعث ہے۔ جب انسان کو ایسی موٹیویشن ہو تو اس کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بارے میں احادیث وغیرہ پڑھتے رہیں۔ اس سے دل میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور لگن بھی بڑھتی ہے۔ اکثر ہم ایک نماز بہت اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں لیکن دوسری نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا یا ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک نماز کے بعد ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے گناہ کر لیتے ہیں کہ اگلی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں لگ چکا ہوتا ہے اور اس میں نماز کی چاہت کہیں دب جاتی ہے۔ اللہ بہت شان والا ہے، اس کی عزت، اس کی غیرت تمام جہانوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسے وہ خود سب سے بڑھ کر ہے، اللہ نے انسان کا دل اپنے لیے بنایا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کا بندہ اپنے دل میں اس کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت رکھے۔ جب بندہ کے نزدیک کوئی گناہ جسے کرنے کے لیے انسان اللہ کی دی ہوئی حدود کو پار کرے، کوئی حرام رشتہ جس کے ساتھ رنگ برنگی گفتگو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کی تمنا اسے اللہ کے خوف اور ڈر سے زیادہ لگنے لگے، اس حرام رشتے یا کسی بھی اور گناہ کی چاہت اتنی شدید ہو کہ اس کے بغیر دل بے چین ہونے لگے، یعنی جس دل کو اللہ کی محبت میں بے چین ہونا تھا وہ گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تو اللہ ایسے دلوں کو پھر نماز، قرآن اور اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، جاؤ آزما لو اور دیکھ لو کہ کون سی محبت تمہارے لیے پائیدار ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس کا حرام رشتہ جو اسے بہت محبوب ہے وہ چھین لیتا ہے، تب بندہ بہت روتا ہے، بہت تڑپتا ہے۔ بندے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے اس کی محبوب چیز اس سے کیوں چھین لی، کیوں دھوکا ہو گیا، لیکن تب بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس دل کو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے تھا، وہ دل کسی نامحرم کی چاہ میں لگا رہتا ہے اور اس کے نہ ملنے پر اداس ہو جاتا ہے۔
اپنے دل کی خوشی اسی ایک چیز کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور نامحرم کی محبت ہی اس کے دل کے موسموں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے ہی اللہ کی جگہ، اللہ کا گھر، اسے کسی اور کا محتاج کر دیتا ہے۔ اپنی خوشی، اپنے غم کو کسی ایسی ناپائیدار محبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کے ذرا سے دور ہو جانے پر تڑپ اٹھتا ہے۔ تب اللہ اس سے وہ محبت دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ اپنے رب کی محبت سے بڑھ کر کسی چیز کو عزیز رکھے۔ پھر اللہ دنیاوی محبت چھین کر اپنے بندے کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سکون بخشتا ہے یا پھر ڈپریشن سے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے والوں کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا محبت کرنے والا رب ان کو تکلیف میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ اللہ سے اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں اور روشن صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی، وہ کسی کو اپنی طرف بلا لے اور کسی کو محروم کر دے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، یعنی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، جن کے دل میں ادب ہوتا ہے۔ بقول اقبال، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جو لوگ اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے بندوں اور اس کی دی ہوئی حدود کا ادب نہیں کرتے، وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نیز جو لوگ دوسروں کی خیر نہیں چاہتے، اللہ ان کی خیر نہیں کرتا۔ تو جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، تو شاید اللہ کے دربار میں ہدایت دینے کی کچھ ایسی ہی کنڈیشنز ہوں۔ وہ اپنے بندوں کو ادب اور محبت کے ترازو میں تولتا ہے۔ تو اگر ہم نیکی کی راہ پانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے دل کو کینہ، بغض اور فریب سے پاک ہونا چاہیے۔ اکثر انسان نماز تو ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ چند سجدے جو زمین پر سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اور بس ایک بے روح قسم کی نماز ہوتی ہے جس میں محبت کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، لیکن کام تو یہ سارا محبت کا ہی ہے۔ تو ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھے طرح سے اطمینان سے کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اے اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔